علی اصغر کے پیاسے ہونے پر کمنٹ کیے ہیں. میں کہوں گا اپنے شجرے کو ناپو, تلاشو, شاید کچھ خطا ہے کہ علی اصغر کی تعظیم و توقیر آپ سے نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کو استاد زمن کا حوالہ کافی نہیں, آپ کو اعلیٰ حضرت کی باتیں کافی نہیں, آپ کو صدر الافاضل کی باتیں کافی نہیں, آپ کو سرکار صاحب سر شہادت شاہ عبد العزیز کی باتیں کافی نہیں, اگر آپ کو مفتی جلال الدین کی باتیں کافی نہیں, آپ کس قابلیت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے اہل سنت کے بڑوں میں کیا جملے کہیں. میں بات دوسری طرف نہیں لے جاتا, مگر خواجہ خواجگان کی شہنشاہی اپنی جگہ. حضرت مخدوم پاک 10 سال پشتوں بعد ان کے غلام ہیں. راستے سے جا رہے تھے, ایک تالاب آیا, بچے کھیل رہے تھے, مسلمانوں کے بچے تھے, مسلمانوں کے بچے ہر دور نہیں لا ماشاءاللہ. تو پوچھا کتنا پانی ہے, تو کہا کہ ٹکنے تک. حالانکہ پانی اتنا تھا کہ آدمی اس تالاب میں جائے تو ڈوب جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس بچے نے حضرت مخدوم پاک مخدوم کی چوچا سے کیا کہا, ٹکنے تک پانی ہے. حضرت مخدوم پاک نے فرمایا بھائی ٹکنے تک ہے, چلو. پورا قافلہ گزر گیا, پانی ٹکنے سے اوپر نہیں آیا. پورا قافلہ گزر گیا, پانی ٹکنے سے اوپر نہیں آیا. پورے گاؤں میں ہاہاکار, کوئی ایسا فقیر آیا ہے, کھڑے کھڑے چلتے چلتے اس نے ندی پار کر دی اور پانی ٹکنے سے اوپر نہیں آیا. میں آپ سے کہوں گا چشتی نگر والوں, پانی کی اوقات کبھی خواجہ ہندوستان نے بتائی, کبھی حضرت مخدوم سمنان نے بتائی, کبھی وارث دیوا نے, کبھی شاہ برکت اللہ نے, کبھی حضرت محبوب الہی نے, کبھی بختیار کاکی نے. یہ جتنے نام ابھی لیے یہ سارے حسینی سید ہیں. حسین کے بیٹوں نے بتایا پانی کی اوقات اتنی ہے. ہم کہتے آجا تو آ جاتا ہے, ہم کہتے ٹھہر جا تو ٹھہر جاتا ہے. جو پانی صدیوں بعد نسل حسین کی کتنی غلامی کرتا ہے, وہ ذات حسین کی کتنی غلامی کرتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ایڑیا اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر, کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام. حضرت مخدوم پاک ایسے شہنشاہ ہیں. پاک نے فرمایا 27 رجب کو میں روئے زمین کے تمام ولیوں کو اپنے کی چوچا میں بلاتا ہوں, اور اللہ نے اشرف کو یہ طاقت دی ہے کہ میں جس ولی کو چاہوں سسپینڈ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. اب لطائف شرفی صاحب کے پڑھ لیجیے گا, اور آسان چاہیے تو مجدد سلسلہ عالیہ شفیع, ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ہاتھ خود اعلیٰ حضرت محدث بریلوی چوما کرتے تھے, جس کے چہرے کو دیکھ کر بریلی کے تاجدار نے فل بدی کہا تھا اے اشرفی رخت آئینہ حسن خوبا پروردہ و نظر کردہ سیب محبوبہ. جس کے چہرے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت تین کو تین محبوب یاد آتے ہیں, اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں. انہوں نے اپنی کتاب صحائف اشرفی میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. میرا کام رہنمائی کر دینا, پڑھائی آپ لوگ کر لیجیے تیزی کے ساتھ. یہ اپنے علماء کو کہیے کہ آپ کو نکال کے اسکرین شاٹ دیں گے, آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو میں اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا, اس لیے کہ کتمان علم حرام ہے, اور میں وہ مولوی نہیں ہوں سب کچھ اگر میں بتا دوں گا تو پھر میں کیا بولوں گا. رزاق اللہ ہے, جس کو جو سمجھ میں آئے وہ سب بولے. اس لیے کہ جناب والا نہ آپ میرے حصے کا کچھ لے سکتے ہیں, نہ کوئی اور میرے حصے کا کچھ لے سکتا ہے. البتہ میرے بتانے سے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا حصہ وہ کہے نہ کہے تقریر میں کہ میں نے فلانے سے سنا ہے, فرشتے جانتے ہیں اس نے فلاں سے سنا ہے, اور وہ آٹومیٹک میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں نیکیاں. میرے ہاتھ بات دور نہ چلی جائے, میں اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. حضرت مخدوم پاک ایسے شہنشاہ کا نام ہے جو پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا دیتے, جو بنارس کے بتوں کو کلمہ پڑھا دیتے تھے, جو
گجرات کے بدھ کو انسان بنوا دیتے ہیں، جو دعا کر کے کیا بیان کروں، ادھر اڑیسہ کی طرف گئے تھے، ادھر کے علاقے میں کانورا کے علاقے میں ادھر ہے، ادھر کی طرف ہی ہے، اڑیسہ کی طرف، کیرلا کی طرف، کانورا کے علاقے میں وہاں جادوگروں کا بول بچائی دکھائی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کئی دن تک عشاء کے کھوچے میں پڑھتے تھے، فجر مکہ شریف میں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک رات تشریف لے گئے حضرت شیخ نجم الدین اپنے 500 اصحاب کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، اور آتے ہی حرم شریف میں آپ کا استقبال کیا، یہ رات میں، اور استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت محبوب یزدانی کو یہ جو محبوب یزدانی کا لقب ملا ہے، یہ حضرت شیخ نجم الدین نے حرم شریف میں 500 ولیوں کی موجودگی میں کہا آؤ محبوب یزدانی آؤ، آپ کا لقب محبوب یزدانی ہو گیا، جس کو لقب حرم میں ملا کرے، جو رات میں کبھی چلا جائے مکہ، کبھی چلا جائے مدینہ۔ کیسی شہنشاہی ہے، کیسی شہنشاہی ہے، پتھروں کو بلوا دے میں، کلمہ پڑھوا دے میں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کیا کیا بتاؤں، کیا چھوڑوں، لیکن کیوں بتا رہا ہوں، مخدوم پاک حسینی سید سبحان اللہ۔ آپ بذات خود حسین، حضرت شاہ تو حسین حسینی سید، لیکن حضرت مخدوم پاک بلفظ نفیس حسینی سید، حسینی سید، امام حسین کے بیٹے، اسی ایک زین العابدین کی نسل ہے جو کربلا سے واپس پلٹی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج تقریباً 650 سال، 629 سال آپ کے وصال کو سے مخدوم پاک، اور اس سے 800 سال اوپر لے لیجیے، کربلا کے واقعے کے تقریباً 800 سال بعد، 750 لے لیجیے، تقریباً 750 سال بعد، کربلا کے واقعے کے 750 سال بعد تقریباً حسین کی اولاد میں اتنا پاور اور حسین کی اولاد کی شہنشاہی یہ ہے، تو خود حسین کی شہنشاہی کا خود حسین اور صرف زمین کی شہنشاہی نہیں ہے۔ کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں، تیزی سے آگے بڑھوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، یعنی کہ شہنشاہی صرف زمین تک نہیں ہے، جنت میں بھی انہیں کی شہنشاہی چلے، کوثر میں بھی انہیں کی شہنشاہی چلے، جنت میں انہیں کی شہنشاہی چلے گی، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو لوگ ان سے افضل ہیں وہ اپنی جگہ، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ ابوہما علی الخیر، ان کے ماں باپ لائق ہیں، تو جو لوگ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق افضل ہیں اپنی جگہ، لیکن ان کے ماں سوا جتنے لوگ ہیں سب جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، یوپی کے جنتیوں ہوں، راجستھان کے جنتیوں، لکھنؤ کے جنتیوں، کانپور کے جنتیوں، کہیں کے جنتیوں، وہ سب جوان ہو کے جائیں گے، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جنتی سارے وہاں جوان ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جوانی پہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، کس پہ کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، سب جوان ہو جائیں گے، سب جوان ہو جائیں گے، سب جوان ہو جائیں گے، اور جوان ہو جائیں گے اور جوان ہو کر حسین کے غلام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار وہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار امام عرش مقام ہے، حضور نے بنایا سردار۔ اب جب حضور نے سردار، شہنشاہی کا عالم یہ، زمین کے اوپر بھی شہنشاہی، جنت کے اندر بھی شہنشاہی، ان کی شہنشاہی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں ساری شہنشاہی اپنی جگہ، جب بات شہیدوں کی آئی تو شہیدوں کی صف میں بھی شہنشاہی، سبحان اللہ۔ تمام شہیدوں کے سردار ٹھہرے، تمام شہیدوں کے امام ٹھہرے، تمام شہیدوں کے سردار ٹھہرے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی تکلیف کے ساتھ
کسی نے بھی شہادت نہ پائی جتنی تکلیف کے ساتھ حسین ابن علی نے پائی. اللہ رب العزت ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے صبر کا نام ہے. حسین جبر کے خلاف کھڑی ہونے والی طاقت کا نام ہے. حسین پاک برائی کے خلاف کھڑے ہونے والی سچائی کا نام ہے. حسین پاک بدکاری کے خلاف کھڑے ہونے والی اچھائی کا نام ہے. آج کی تاریخ میں جہاں جہاں سچائی کا کوئی علمدار نظر آتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو لوگ کہتے ہیں حسینیت یاد دلا رہا ہے, صداقت یاد دلا رہا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے لیے جان نہیں دی, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں دی, بلکہ حسین پاک نے دین کے لیے جان قربان کی. حسین پاک نے دین کے لیے لڑائی کی. لیکن آخری بات بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. حسین پاک نے تو دین کے لیے علی اکبر جیسی جوانی لٹا دی, علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچوں کو بھی شہید کروا دیا. مگر آپ مجھے اپنے دھڑکتے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, حسین پاک نے تو حق ادا کر دیا, آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ آپ صبح سے لے کے شام تک, میں آپ سے نہیں پوچھ رہا آپ کیا کرتے ہیں, لیکن صبح سے لے کے شام تک آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب یہاں جلسے سے چلے جائیے گا تو بستر پر بیٹھ کر گانے نہ سنیے گا. اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ آج میرے پورے دن کا وہ کون سا عمل ہے جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. پھر ایک ہفتے کا محاسبہ کیجیے کہ اس پورے ہفتے میں مجھے جو دن اور جو وقت یاد ہے, ذرا غور کریں کہ پچھلے 2 شنبہ سے اس 2 شنبہ تک میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جو صرف اللہ کا. معاف کیجیے گا, ہم کام دھندے پہ جاتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں جاتے. اللہ باز وہ بہت اور لوگ ہیں جن کا مقصد کمائی کا بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے بیوی بچوں پر صدقے کے لیے سے خرچ کرنا ہوتا ہے. آج مالدار بننے کی دوڑ لگی, ایک سے بڑھ کر ایک کام کر رہے ہیں لوگ, جائز ناجائز کو برطرف رکھ کر صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے, مال کہاں سے آئے, اور اس کے لیے بے انتہا محنت کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلے جاتے ہیں مال کمانے, اپنے شہر کو چھوڑ کر دبئی بمبئی دلی چلے جاتے ہیں مال کمانے, آپ اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں محنت کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کمانے کے لیے. لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ دین کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ نے مال کمانے کے لیے تو خوب محنت کی, مگر دین کے لیے کیا کرتے. حسین پاک نے تو جاتے جاتے بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے فجر پڑھی کب کی. کیا نہ تھا کہ صرف یا حسین کے دینے سے آپ کا کام فری ہو جائے, ہو گیا, ٹکٹ مل گیا, آپ نے 20 روپے جمع کرایا ناظم صاحب کے پاس اور ادھر سے جنت کا ٹکٹ مل گیا 20 روپے. آپ نے مقرر صاحب کو 10 روپے 50 روپیہ دیا, آپ بس ہو گیا کہ ماشاء اللہ جنت کی قصہ ختم. آپ اپنے آپ سے پوچھیں, یزید جواری تھا تو حسین پاک نے اس کے خلاف سلمان ہوا. آج میری قوم کا جوان آن لائن جوا کیا, 3 پتی اور پتہ نہیں کون سے اپلیکیشن آ گئے, ڈریم 11 اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ جانے جوا آن لائن کھیل. آپ پیسے آ گئے, دن میں بھی ہوئی, رات میں بھی ہوئی, کسی سے لوڈو بھی پیسے لگا, لوڈو کھیل رہا پیسے لگا, فلاں گیم کھیل رہا پیسہ لگا, فلاں گیم کے اندر جوا کھیل رہا, یہ سارے پیسے حرام ہیں. اور 1 روپیہ حرام کے کھانے والے سے 40 دن کی عبادت کو بولنے سے, اور 1 روپیہ حرام کا کھانا حدیث شریف میں آیا اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے مقابلے. جو قوم اتنی بے ضمیر ہو گئی ہو, وہ قوم گورنمنٹ کو کیا ہوئے گی کہ تم ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو, ان سے بڑا ظلم تو آپ اپنے ساتھ کرتے. یزید جواری تھا تو حسین پاک کے خلاف, یزید شرابی تھا.
آج میری قوم نئے نئے نشے کے نام پہ نشہ ہے. کوئی سگریٹوں میں نشہ لے رہا ہے, کوئی موزوں سے نشہ کر رہا ہے, کوئی جوتوں کو سون کے نشہ کر رہا ہے. بمبئی وغیرہ کے حالات پوچھیے مولانا فاروق صاحب سے, اور جو لوگ بمبئی رہتے ہیں سے لوگ تمام سے لوگ ہندی نشہ ہے کہاں پہ ہے, بمبئی میں بہت پھیلا, اور بمبئی سے علاقے کئی علاقوں میں بہت پھیلا. ہندی نشہ کہا دیا سب سے پہلے تو وہ انسان کو نامرد بناتا ہے, اور پھر اس کے بعد چند سالوں میں اس کو دنیا سے اٹھانے کی پوری پرکریا کرتے ہیں. اور لوگ اکثر و بیشتر مسلمان بچے ہندی نشہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یزید شراب پیے تو حسین نے تلوار کھینچ لی. یزید کا باپ تو صحابی تھا, آپ کا باپ صحابی ہے کیا؟ پھر اگر شراب پینے اور اس کی مدد کرنے والوں کی سب میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں خواجہ کو ماننے والا ہوں؟ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جو شخص توجہ ہے, جو شخص شراب پینے والے کی مدد کرتا ہے اللہ بروز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھائے گا اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. حسین پاک نے یزید کو رد کیا کہ شرابی ہر کی اصلاح کے لیے کہ لیڈر بنایا جائے. آپ شرابیوں کے برابر کھڑے ہو کر صاحب, وہ شرابی ہے تو کیا وہ بالی ووڈ کا بہت بڑا ایکٹر ہے, وہ شرابی ہے تو کیا وہ بہت بڑا نیتا ہے, وہ شرابی ہے تو کیا وہ بہت پیسے والا ہے. فخر سے اس کے برابر میں کھڑے ہو کے فوٹو کھینچاتے ہیں. میں کہتا ہوں دل میں سچی طور پر حسین نہیں ہے. اگر ہوتے تو شرابی سے آپ 4 قدم دور رہتے. جو حسین پاک شرابی کو لیڈر خلیفہ بننے کے لیے, امامت کے لیے, امامت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو حسین آپ کو دیں گے. دوسرے جواب سے پوچھا گیا, حضور آپ نے سنت چھوڑی کوئی؟ شہنشاہ مقام نے فرمایا الحمدللہ فقیر نے کبھی سنت غیر مقتدہ بھی ترک نہیں. ہنستے ہنستے کوئی عبد القادر بنتا ہے, دوسرا عبد القادر نہیں, دوسرا حسین. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. اگر مشن حسین پر عمل نہیں ہوا, اصل مقصد تو مشن ہے نا, مقصد ہے آنے کا مقصد. میں یہاں آؤں بس اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. آپ بول تو نہیں ہو رہے, تھوڑی سا پیغام شدہ کرنا سن لیجیے. میری عادت ہے اصلاح کی بات میں مثال سے آپ کو بتاؤں. مجھے مولانا فاروق صاحب دعوت دیں, یہاں کی کمیٹی والے دعوت دیں, اور میں دوپہر میں آ گیا. میں بہت اچھا آرام بنایا, کھلایا کھلا دیا. میں اب مجھے 1 بجے 2 بجے رات ہمیں چلیے دعا کر دیجیے. میں کیا خوش ہوں گا؟ میں کہوں گا یار آپ لوگ کیسے مجھے کہا تھا تقریر کرنی ہے اور آپ نے تقریر کرنے کا ہی نہیں. تو دعا بعد میں ہوگی, دعا پہلے. کیوں؟ آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. آپ کسی کو دعوت دیں, آئیے آپ کی دعوت ہے, آج رات کا کھانا میری طرف سے, اور کوئی اپنے گھر منع کر کے جائے کہ نہیں کھانا مت بنانا میری دعوت سے, اور آپ کے گھر پہنچے اور آپ نے یار بہت معافی چاہتا ہوں میری بیوی میکے چلی گئی اسی لیے انتظام نہیں ہو پایا, بہت معافی چاہتی ہوں, دل سے معافی چاہتا ہوں, اللہ جانتا ہے میرا دل کا, مجھے معاف کر دو. تو اللہ دل کا حال جانتا ہی ہے, مگر بندہ کیا کہے گا وہ بندے ہی دعا دے گا, دعا دے گا. کچھ لوگ ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے یہ ان کی پرانی ترکیب. دعا دے گا نہیں دے گا. آپ کو کوئی بلائے, آج کل کی ادھاری کا دور چل رہا ہے, ادھار لے رہے تھے پیسہ واپس مشکل سے, حضرت بیسی کا چہرہ لگ رہے ہیں. شریف پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دور چل رہا ہے. اب کوئی شخص جس نے آپ کا پیسہ لیا ہوا ہے وہ آپ کو بلاوے نہیں, آ جانا اٹاوا, کل صبح آ جانا اٹاوا 11 بجے. دیکھو میں 12 بجے نکل جاؤں گا, صرف 11 بجے آ جانا, اور آپ کا جو پیمنٹ ہے میں
قربان کر کے 10:30 بجے پہنچ جائیں گے، پھر مشکل سے آنا. اور وہ آنے کے بعد کیا بہت کوشش کی میں نے رات میں، لیکن انتظام نہیں ہو پایا کوئی وہاں. اب دعا دیں گے. ساری چیزیں بہت اچھے سے آپ سمجھتے تھے. حسین پاک کی شہادت کا مقصد دین پھیلانا. آپ کہیں امام حسین یہ کھچڑا آپ کے لیے، یہ سبیل آپ کے لیے، یہ نان آپ کے لیے نذرانہ، یہ گوشت ہم نے آپ کی محبت میں بنایا، سب ٹھیک ہے، لیکن حضور نماز نہیں پڑھی. مقصد حسین کا تھا کہ آج جیسے میں شراب کو برا جان کر شرابی کے خلاف ہوں، کل میرے نانا کی امت بھی شراب کو برا جان کر شرابی کے خلاف ہے. کل میرے نانا کی امت بھی نماز چھوڑنے والوں میں نہ ہو جائے، بلکہ نماز چھوڑنے والوں کو سمجھائے. نماز چھوڑنا یہ تو یزیدی بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں، الگ بات ہے ہوتی نہیں تھی لیکن پڑھی ہے. اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کیجیے گا میرے دل میں سخت ہو رہے ہیں، میں آپ کو بلّہ یزیدی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ جو حسین پاک کے نام پہ مچل جائے وہ کبھی یزیدی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ جو دل میں محبت حسین ہے وہ اصلاً عمل میں لائیے، تاکہ امام حسین کا مقصد پورا ہو اور دنیا اس بات کا یقین کرے کہ حسین کسی مردہ کا نام نہیں ہے، حسین زندہ کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا کام زندہ ہے، حسین کی تعلیمات زندہ ہے، حسین کے خیالات زندہ ہے، حسین کے نظریات زندہ ہے، حسین کے افکار زندہ ہے. جب حسین کا کام زندہ رہے گا، حسین کے طریقے پر عمل کرنے والے زندہ رہیں گے، تو حسین پاک کا نام بھی زندہ ہے. یہ گزارش کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کرے. یہ امام حسین پاک کا مقصد ہے. جو شرابی آپ کو دکھے آپ اپنے اس بھائی بھتیجے چچا کو سمجھائیں یہ امام حسین کے وفاداروں کا کام نہیں، یہ حضور کے امتیوں کا کام نہیں. آپ اس سے روگردانی کیجئے، منہ پھیر لیجئے، کیا بنیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حبیب ابن مظاہر بن جائیے، لیکن کہتا ہوں حور ابن یزید ہی بن جائیے. اگر قدم بہک گئے تھے تو پلٹ آئیے، اگر قدم بہک گئے تھے تو پلٹ آئیے، اگر جوئے کی طرف چلے گئے تھے پلٹ آئیے، شراب کی طرف چلے گئے تھے پلٹ آئیے، آن لائن چواری ہو گئے تھے پلٹ آئیے، بے نمازی ہو گئے تھے اب پلٹ آئیے، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے تھے اب پلٹ آئیے. جس طرح حور نے آئے تو تھے یزیدی لشکر کے کمانڈر بن کر، لیکن پلٹی ماری حسین کو دیکھ کر، اور پلٹی جب ماری تو یہ نگاہ ناز کا کمال تھا کہ ایک ہی لمحے میں جہنمی کو جنتی بنا دیا. اور حور سے کہا حور تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا ہے، جہاں میں حسین کہتا ہوں انت حر من النار کہ تو جہنم سے آزاد ہے. کہنے والے نے کہا ہزاروں میں 72 تن تھے، وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. دوائے درد کسیاں پنچتن کے درد سے ملتی ہے زمانے میں، یہی مشہور ہے دارالشفا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا